ناظرین، آج ہم شروع کریں گے مولانا کے لکھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک دوست کے واقعے سے جو یوسف علیہ السلام کے دیدار کے لیے آیا۔ آئیے وہ واقعہ اور اس میں چھپے ہوئے اسباق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، آمد از آفاق یار مہرباں، یعنی یوسف علیہ السلام کا ایک مہربان دوست دور دراز علاقے سے آیا۔ یوسف صدیق را شد میہماں، اور حضرت کا مہمان بنا۔ بعد قصہ گفتنش، گفت اے فلاں، یوسف علیہ السلام نے کچھ گفتگو کے بعد اسے فرمایا، ہی چے اوردی تمہارا ارمگاں، کہ بھائی لاؤ، کیا تحفہ لائے ہو ہمارے لیے۔ آگے لکھتے ہیں، دید نے یاراں تہی دستہ کیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اے دانش مند، دوستوں کی ملاقات کے لیے خالی ہاتھ جانا ہست بے گندم شدن در آسیا، ایسے ہی ہے جیسے چکی پر آپ گندم کے بغیر چلے گئے۔ آگے لکھتے ہیں، حق تعالی خلق را گوید بحشر، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی قیامت کو لوگوں سے فرمائیں گے، ارمگاں کو از برائے روز نشر، کہ نشر کے دن کے لیے بتاؤ بھئی کیا تحفہ لائے ہو۔ اور کیا فرمائیں گے، ہی چے آورے دستاویز را، کہ بتاؤ بھئی بندگی کی سند کیا لائے ہو، ارمگاں روز رستہ خیز را، جو قیامت کے دن کی سوغات ہو۔ بقول مولانا اللہ تعالیٰ مزید فرمائیں گے، تا امید باز گشتن نبود، کہ بھئی تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس آنے کی امید کوئی نہیں تھی، وعدہ امروز تا باطل نمود، کیا آج کے دن کا ہمارا وعدہ تمہیں باطل نظر آتا تھا۔ مولانا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہیں روکتے ہیں اور اپنے درسی مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں، منکری مہمان شرا از خری، فرماتے ہیں یا غافل بندے، تو اپنے گدھے پن سے اللہ تعالیٰ کی درگاہ کا مہمان بننے کا منکر بن چکا ہے، پس از مطبخ خاک و خکستر خوری، فرماتے ہیں آخرت کے دن کے باورچی خانے سے تو نے مٹی اور راکھ ہی کھانی ہے اب، ورنہ ہی منکر چنی دستے تہی، فرماتے ہیں اگر تو منکر نہیں ہے تو اس طرح خالی ہاتھ بردرے آن دوست پا چومی نہیں، اس ازلی دوست کے در پہ کیسے پاؤں رکھے گا۔ اب ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، اند کے صرفہ کن از خواب و خور، فرماتے ہیں بھئی اپنی نیند اور خوراک میں کچھ کمی کر، ارمگاں بہرے ملاقاتش ببر، اور فرماتے ہیں محبوب حقیقی کی ملاقات کے لیے اعمال صالحہ کا کوئی تحفہ لے کے جا۔ آگے لکھتے ہیں، شو قلیل النوم مما یہجعون، کیا فرماتے ہیں کہ سونے میں کم نیند والا بن، باش در اسحار از یستغفرون، اور فرماتے ہیں صبح کے وقت توبہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ آگے لکھتے ہیں، اند کے جنبش بکن ہم چون جنین، فرماتے ہیں ماں کے پیٹ کے بچے کی طرح، او بھئی تھوڑی سی حرکت تو کر، تاب بخشندے حواس نور بیں، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے نور دیکھنے والے حواس عطا کر دیں۔ مزید لکھتے ہیں، چوں بیابی آں حواس دور بیں، بھئی جب تمہیں وہ دور دیکھنے والے نور کے حواس مل جائیں گے نا، پا نہیں بالائے چرخ ہفتمی، تو فرماتے ہیں تو 7ویں آسمان پہ قدم رکھے گا۔ وَاَز جہاں چوں رحم بیرومی روی، اور فرماتے ہیں کہ دنیا سے جو ماں کے رحم کی طرح ہے تو باہر نکل جائے گا، از زمیں در عرصۂ واسع شوی، اور زمین سے ایک وسیع میدان میں جا پہنچے گا۔ آنکہ ارض اللہ واسع گفتان، فرماتے ہیں اس میدان کو اللہ نے وسیع قرار دیا ہوا ہے، عرصہ داں کہ انبیاء در رفتان، فرماتے ہیں یہ وہ میدان ہے جہاں انبیاء گئے ہوئے۔ آگے لکھتے ہیں، دل نہ گردد تنگ ازاں عرصہ فراخ، فرماتے ہیں یہ ایسا فراخ میدان ہے کہ اس میں دل کبھی نہیں گھبراتا، تنگ نہیں آتا، نخل تر آنجا نہ گردد خوش شاخ، اور فرماتے ہیں کہ وہاں ہری بری کھجوریں کبھی خشک شاخیں نہیں بنتی۔ مولانا یوسف علیہ السلام اور ان کے دوست کے قصے میں ہمیں تحفہ دینے کے بارے میں 2 بڑی خاص باتیں بتاتے ہیں۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آپس میں تحفے دیا کرو، کیونکہ ہدیہ سینوں کی کدورت اور رنجش کو دور کرتا ہے، اور ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ بکری کا ایک کھوری کیوں نہ ہو۔ یہ تعلیم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی، لیکن یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خواص میں تحفہ تحائف دینے کی یہ تعلیم بہت پرانی ہے۔ صوفیاء اور ان کے ارادت مندوں میں بھی یہ تعلیم عام ہے، اگرچہ کچھ 2 نمبر لوگوں نے اس کا غلط بھی فائدہ اٹھایا ہے۔
دوسری خاص بات جو مولانا ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے یا اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے جہاں تحفے تحائف دیتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، وہاں ہمیں قیامت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کوئی تحفہ تحائف تیار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بے شمار تحفے ہو سکتے ہیں، بھئی نوافل کے تحفے ہو سکتے ہیں، ذکر اذکار کے تحفے ہو سکتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے تحفے ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مولانا ایک خاص تحفے کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کم کھا، کم سو، اور صبح کو توبہ کرنے والوں میں سے ہو جا، حتیٰ کہ مولانا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے حواس نور عطا کر دیں جو تمہارے لیے ایک دوربین کا کام کرے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس نوری دوربین سے آپ ایک ایسے میدان میں پہنچ جاؤ گے جہاں انبیاء گئے ہوئے ہیں۔ مولانا احمد حسن صاحب لکھتے ہیں کہ ممکن ہے اس سے مراد عالم مثال مطلق ہو جو کہ غیر محدود ہے اور مغیبات کے مکشوف ہونے کا مقام ہے۔ اب آگے مولانا ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ایسے میدان میں پہنچنا کیسے ہے۔ فرماتے ہیں حاملی تو مر حواسترا کنوں، فرماتے ہیں بھئی اب تم اپنے حواس کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہو، کند و ماندہ می شمی و سرنگوں، فرماتے ہیں اس لیے تم تھکے ہوئے بھی ہوتے ہو، سرنگوں بھی ہو جاتے ہو۔ آگے لکھتے ہیں چونکہ محمولی نہ حامل وقت خواب، فرماتے ہیں نیند میں یا نیند کے وقت چونکہ تم سوار ہوتے ہو نہ کہ سواری، یعنی تم حواس پہ سوار ہوتے ہو، تم نے حواس کو اٹھایا نہیں ہوتا، اس لیے فرماتے ہیں ماندگی رفت و شدی بے پیچ و تاب، فرماتے ہیں خواب میں تیری تھکن بھی جاتی رہتی ہے اور تو آرام سے بھی ہو جاتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں چاشنی داں تو حال خواب را، فرماتے ہیں بھئی خواب کی اس حالت کو ایک نمونہ سمجھ لو پیش محمولی حال اولیاء، اولیاء کے سوار ہونے کی حالت کا۔ یعنی مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے ساتھ خواب میں ہوتا ہے کہ ہم بالکل بے خبر ہوتے ہیں اور ہمارے حواس ہمیں عالم بالا کی سیر کراتے ہیں، فرماتے ہیں اولیاء اپنی زندگی میں بالکل ایسے ہی بے خبر ہیں اور ان کے حواس ان کو اس وسیع و عریض میدان کی سیر کراتے رہتے ہیں۔ اب آگے مزید مولانا اولیاء کی فضیلت کے بارے میں کچھ ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اولیاء اصحاب کافند اے انود، فرماتے ہیں اے سرکشو اولیاء اصحاب کاف کی طرح ہیں، در قیام و در تقلب و ہم رکود، فرماتے ہیں وہ اس دنیا میں قیام اور گردش میں تو ہیں لیکن سوئے بھی ہیں۔ یعنی مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اولیاء میں بھی ان کے چلنے پھرنے کی حالت میں، ان کے قیام میں اللہ تعالیٰ ان میں اصحاب کاف کی طرح تصرف فرماتے رہتے ہیں اور ان سے افعال صادر کرواتے رہتے ہیں، اور اصحاب کاف کی طرح ان کو اس کی بالکل کوئی خبر نہیں ہوتی۔ آگے لکھتے ہیں می کشد شاں بے تکلف در فعال، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو افعال میں بلا تکلف کھینچتے رہتے ہیں، یعنی ان سے مختلف کام کراتے رہتے ہیں، بے خبر ذات الیمین و ذات الشمال، فرماتے ہیں دائیں بائیں جانب جا کے، جبکہ وہ خود اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں چیست آن ذات الیمین فعل حسن، فرماتے ہیں ذات الیمین جانتے ہو کیا ہے؟ اس سے مراد ہے ہمارے اچھے کام، چیست آن ذات الشمال اشغال تن، اور فرماتے ہیں ذات الشمال سے پتہ ہے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے ہمارے انسانی کام یا مصروفیات۔ آگے لکھتے ہیں می رود این ہر دو از مردم پدید، فرماتے ہیں یہ دونوں قسم کے کان یعنی اعمال حسنہ اور ہماری زندگی کی دوسری جو مصروفیات ہیں یا اس کے کام کاج ہیں، فرماتے ہیں یہ انبیاء اولیاء سے صدور پاتے رہتے ہیں، بے خبر ازیں ہر دو ایشاں در مزید، جبکہ فرماتے ہیں وہ ان دونوں کاموں سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ آخری شعر لکھتے ہیں گر صدایت بشنوانند خیر و شر، فرماتے ہیں اگر پہاڑ کی صدائے بازگشت تمہیں اچھی یا بری آواز سناتی ہے، ذات کو باشد از ہر دو بے خبر، تو فرماتے ہیں جان لو پہاڑ دونوں آوازوں سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ مولانا نے ان اشعار میں ہم عام لوگوں کا بہت بڑا اشکال اور جھگڑا ہی دور کر دیا ہے۔ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور ہر قوت اسی کی قوت ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، درست بات ہے۔ ایسے لوگ انبیاء اور اولیاء کی کسی طرح کی بھی قوت یا اختیار کے منکر ہیں، لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ اے جھگڑا کرنے والو، اولیاء کو اصحاب کاف کی طرح سمجھو جو بظاہر تو غار میں بے خود لیٹے ہوئے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ خود تصرف کر کے ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء میں بھی خود تصرف فرماتے ہیں اور وہ خود اس کام کے کرنے سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ آگے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کو پہاڑ سے صدائے بازگشت آتی ہے تو اس صدا سے پہاڑ بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ مولانا کے آج کے اس کلام سے یہ بات ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ یہ موقف رکھتے ہیں کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ان کا موقف بالکل ٹھیک ہے، اور جو لوگ یہ موقف رکھتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو بھی کچھ اختیارات اور قوت حاصل ہوتی ہے تو ان کا موقف بھی غلط نہیں ہے۔ بقول مولانا ان کی ذاتوں میں اللہ تعالیٰ خود ہی تصرف فرماتے ہیں اور وہ ذات کا اپنا فعل ہوتا ہے، لیکن جس مرد خاص میں اللہ تعالیٰ تصرف فرماتے ہیں اس کو بھی آپ عام لوگوں کی طرح تو نہیں سمجھ سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر مردے زندہ کرتے تو در پردہ وہ فعل اللہ کا اپنا ہوتا، لیکن بظاہر تو یہ کام عیسیٰ علیہ السلام ہی کرتے۔ دریائے نیل میں راستہ بنانا خدا ہی فعل تھا، بندہ تو ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بظاہر یہ کام کس نے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس لیے بقول مولانا اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں تو اس کی اصل یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خواص میں اللہ کا اپنا ہی تصرف ہوتا ہے۔ کام تو اللہ ہی کرتے ہیں لیکن نام بندے کا لگ جاتا ہے۔ کیوں کہ بظاہر وہ کام تو اللہ کے مقبول بندے ہی سارے انجام دے رہے ہوتے ہیں۔